بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي كبشة الماري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ایک طویل حدیث ہے. اس حدیث کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ اس میں 3 قسموں کا ذکر ہے اور دوسرے حصے میں 4 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. برکت کے لیے میں وہ الفاظ وہ سارے کے سارے پڑھوں گا جو کہ اللہ کے نبی نے فرمائی تھی. ثلاث اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه فاما الذي اقسم عليهن فانه ما نقص مال عبد من صدقه ولا ظلم عبد مظلمه صبر عليها الا زاده الله بها عزا ولا فتح باب مسألة إلا فتح الله عليها باب فقر. وأما الذي أحدثكم فاحفظوه فقال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعمل لله فيه بحقه فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فأجره ما سوى. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبطه في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعمل فيه بحق فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علم فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته ووزره ما سوى. رواہ ترمذی. یہ بڑی خوبصورت روایت ہے اور اس کا مضمون اتنا بہترین ہے کہ اگر اس کے اوپر توجہ نہ کی جائے اور اس کو توجہ سے دھیان سے نہ سمجھا جائے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اگر توجہ سے سمجھا جائے تو ایسا خوبصورت مضمون ہے کہ کتب روایات، کتب حدیث کے اندر اگر وہ روایات جس کے اندر بڑا ہی خوبصورت مضمون کو جمع کیا جائے تو شاید اس کی اوپر کی احادیث میں سے یہ ایک حدیث ہوگی. اور اللہ کے نبی کی ساری باتیں ہی خوبصورت ہیں، ہر کلمہ ہی ایسا بہترین ہے کہ جو جواہرات سے بھی لکھا جائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. لیکن ان کلمات کی ایک اپنا مقام ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ان کلمات کا ایک اپنا زور دکھاتے ہیں. یہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کو برکت کے لیے پڑھ کے سنائی ہے، یہ آج سے کئی سال پہلے ہمارے جو مدرسہ ہے جامعہ اشرف المدارس، وہاں پر بھی اس کتاب میں سے تعلیم ہوا کرتی تھی ان احادیث کی. تو یہ کتاب بھی انہی احادیث میں سے جمع کی ہوئی چند روایات کو جمع کیا اور اس میں یہ روایت بھی ہے. تو یہ روایت جب پڑھ کے سنائی اور اس کے کلمات اتنے خوبصورت تھے، ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہم نے یہ حدیث مسجد میں صبح فجر کے بعد آج بھی وہاں پر اسی کتاب کا حدیث کا درس ہوتا ہے. تو یہ حدیث سنائی تو اس وقت دسمبر کا مہینہ تھا، پنکھے بالکل بند ہوتے تھے، مسجد کافی بڑی ہے تو سپیکر باہر سین میں بھی لگے ہوئے ہیں، تو باہر جو روڈ گزرتی ہے وہاں پر بھی آواز آ رہی ہوتی تھی. تو وہاں سے ایک عیسائی گزر رہا تھا، تو عیسائی نے اس دن یہ روایت پڑھی جا رہی تھی، تو اس نے باہر سے گزرتے وقت اس کے کانوں میں کچھ کلمات پڑھے تو اس کو بڑی خوبصورت بات لگی. تو وہ مسجد کے اندر آنے کی کوشش کی تو گارڈ وغیرہ نے روک دیا، تو مسجد کے باہر سین ہے وہاں پر بیٹھ گیا اور پوری روایت سنی، پوری حدیث سنی. اور حدیث سننے کے بعد ہمارے سامنے کی بات ہے کہ وہ شخص وہیں پہ بیٹھا رہا اور کہا کہ یہاں کے بڑے کون ہیں. تو بتایا اس وقت مفتی غلام محمد صاحب دامت برکاتہم وہ اس وقت وہاں پر حدیث کے درس کے ساتھ بیٹھتے تھے، طلباء کو دیکھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے ان سے ملائیں. تو ہمارے حضرت شیخ فیروز محمد صاحب دامت برکاتہم اور مفتی غلام محمد صاحب یہ دونوں باہر آئے
تو کہا جی کیا بات ہے؟ کہ یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے، یہ جو بات آج آپ نے سنائی ہے، یہ قصہ کیا ہے؟ یہ کون سی کہانی آپ نے سنائی؟ یہ واقعہ کہاں لکھا ہے؟ کہ یہ واقعہ شکے کچھ بھی نہیں، یہ تو ہمارے نبی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ کہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ جس کی باتیں اتنی خوبصورت ہیں وہ خود کتنا اچھا ہوگا۔ مجھے آپ سوچنے کا موقع دیں، میں چاہتا ہوں آپ کے دین کو سمجھوں۔ چنانچہ شام تک اس نے وقت لیا، مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھا رہا اور اپنے سارے کاموں دھندوں کو چھوڑ کے شام کے وقت ہماری آنکھوں کے سامنے وہ شخص اس حدیث کی برکت سے مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کے کلمات میں بات ہی عجیب ہے، اور یہ حدیث تو مجھے اس وقت سے بہت ہی اچھے طریقے سے مستحضر ہے، لیکن اس کا جو مضمون ہے وہ بڑا زبردست، دو حصوں میں اس کا مضمون ہے۔ میں پہلا حصہ آج عرض کروں گا۔ 3 باتیں ہیں جن کے اوپر اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے۔ یہ باتیں ہماری نظر میں، اگر ہماری نظر سے دیکھا جائے، اکاؤنٹنگ کی نظر سے دیکھا جائے تو غلط ہے، لیکن اگر حقیقت اور شریعت کی نظر سے دیکھا جائے، اور وہ لوگ جو کہ بڑے بوڑھے تجربہ رکھتے ہیں تجارت میں، کاروبار کے اندر، اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے جی ہماری زندگی کے تجربے بھی یہی کہتے ہیں، حالانکہ اکاؤنٹنگ کی نظر اس کو غلط کہتی ہے۔ وہ 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ثلاث اقسم علیہن واحدثکم حدیثا، کہ میں 3 باتیں ایسی ہیں جن پہ قسم کھاتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں اور میں تم کو سناتا ہوں، اور فاحفظوا، تم لوگ اس کو یاد کر لو۔ اپنے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کہ فَأَمَّا الَّذِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، اور پس وہ چیزیں جن کو میں قسم کھاتا ہوں وہ یہ ہیں، فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ، آدمی کا مال صدقے سے کم نہیں ہوتا۔ یہ چیز اکاؤنٹنگ کی نظر میں تو یہ شو جی میں نے اتنی چیریٹی دے دی، اور اتنی چیریٹی دینے کے بعد مال تو کم ہو گیا، تو واقعتاً مال اکاؤنٹنگ کی نظر میں کم ہو رہا ہے، لیکن جو رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، اس کی عادت اور اس کا طریقہ کار اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ دیکھیں کسی بھی شخص کو ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف سے آرڈر مل جائے، کوئی آدمی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی مزدور ہے، اگر اس کو ملٹی نیشنل کمپنی بلا لیتی ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، جی اب تو میں انٹرنیشنل برانڈ پہ کام کیا کروں گا، اور اب تو میں جناب کبھی لنڈن جاؤں گا، کبھی ادھر جاؤں گا، کبھی ادھر جاؤں گا، میرا تو جناب وارے نیارے ہو گئے کہ مجھے جی ٹور بھی ملیں گے، TADA ملے گا، ہر چیز ملے گی۔ جب اتنی بڑی کمپنی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں گاڑی بھی دے گی، ہمیں ٹکٹ بھی دے گی، TADA بھی دے گی، یہ سب پروسیجر ہمارے ساتھ کرے گی، تو ہمیں اس کا خرچہ بھی دیا کرے گی، اس لیے کہ بڑی کمپنی ہے، اس میں ترقی کے اور سیکھنے کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ تو جب ہم اگر تجارت اللہ کے ساتھ کریں گے تو آپ خود سوچیں کہ وہ کتنا دیں گے۔ اور صدقہ دینا اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے، صدقہ دینا اللہ کے ساتھ اللہ کو قرض دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرض دے رہا ہے وہ، اور اللہ اس کو کئی گنا کر کے لوٹاتے ہیں، کئی گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کو لوٹاتے ہیں۔ تو اس کو بتایا کہ ما نقص مال عبد من صدقۃ، آدمی کا مال کبھی بھی صدقے سے کم نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مل اونر ہیں اور فیکٹری اونرز ہیں جن کی بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ لوگ کہیں پہ جا کے دیوالیہ ہو جاتے ہیں، کہیں جا کے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایک بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے اور پھر بھی وہ غریب ہو گیا۔ اس وقت دنیا کے اندر دنیا کا ایک نارملی ایسٹیمیشن ہے، جو پچھلے سال کا ایسٹیمیشن ہے، میں اس حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر چلتا ہے، کہ اس وقت دنیا کی 60% دولت یہودیوں کے پاس ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہودی اس وقت ساری دنیا کے 1.25 ارب انسانوں میں صرف 2 کروڑ یہودی ہیں۔ ان 2 کروڑ یہودیوں کے پاس ساری دنیا کا 60% دولت ہے، اس لیے کہ ہمارا بچہ نیسلے کھاتا ہے، اور ہمارا بوڑھا آدمی طاقت کی دوائی کھاتا ہے، وہ ایبٹ سے بن کے آتی ہے، GSK سے بن کے آتی ہے، یا کسی کمپنی سے بن کے آتی ہے، یہ ساری یہودیوں کی جیب میں جا رہی ہے۔ ہماری اگر گھر میں لاٹھی بھی آتی ہے تو اس کا پروفٹ بھی یہودیوں کی جیب میں جا رہا ہوتا ہے۔ ہماری ٹوپی بن کے آتی ہے جس دھاگے سے، جس کپڑے سے، اس کا پروفٹ بھی یہودیوں کی جیب سے جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے بچے کے پیمپرز
سے لے کے ہمارے بوڑھے کی دوائی تک، ہمارے جوان کی روٹی کھانے اور گوشت کی کاٹنے کی چھریوں تک لے کے تمام چیزوں کا پروفٹ یہودیوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور یعنی دنیا کی 60% دولت ان کے پاس ہے، باقی 100 ارب انسانوں کے پاس دنیا کی 40% دولت ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. اور علماء لکھتے ہیں اور کئی کتابوں میں اعتراف کیا گیا، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہودی دنیا کا سب سے زیادہ ڈونیشن کرتا ہے، سب سے زیادہ ڈونیشن یہودی کرتا ہے. اب ان کی نظر میں ڈونیشن ہے، ہماری شریعت کی نظر میں ہو یا نہ ہو، وہ اپنی طرف سے صدقہ دنیا میں سب سے زیادہ کرتے ہیں، اور اسی کی برکت ہے اللہ نے ان کو روزی عزت نہیں دی. اللہ نے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ میں پھنس گیا اس آیت کے اندر کہ اتنی دولت اللہ نے یہودیوں کو دی ہے، تو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کیسے ہے؟ تو میرے ایک دوست ہیں جو لندن میں رہتے تھے، انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ایک جیو سٹریٹ ہے پوری، کہ جہاں پر یعنی کہ اس علاقے کے اندر صرف یہودی اپنا گھر بنا سکتے ہیں. کہنے لگے وہ اتنی خستہ حالت میں ہے، اتنی خستہ حالت میں کہ ان کے دروازے اتنے گھٹیا لگے ہوئے ہیں کہ 2 بندے دھکا دے گے تو ٹوٹ جائے گا، اور اس کے اندر دولت اتنی بھری ہوئی ہے، لیکن ان کو چین اور سکون سے رہنا میسر نہیں ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، میں محمد ہوں، یعنی وہ مسلمانوں کو محمد کہتے ہیں، تو میں مسلمان ہوں، تو وہ ڈر جاتے ہیں، اور وہ اپنا نام بھی صحیح نہیں بتاتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان پیچھے آ کے ہمیں مار نہ دے، کوئی تھپڑ نہ مار دے. وہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، مسکنت تو ان کے اوپر ہے، ذلت تو ان کے اوپر ہے، لیکن دولت اللہ نے ان کو اتنی دی ہے. اس کی بنیادی وجہ علماء لکھتے ہیں کہ یہودی ڈونیشن بہت کرتا ہے، اس زمانے میں بھی ڈونیشن بہت کر رہا ہے، اس وجہ سے اللہ ان کا مال بڑھا رہے ہیں. تو صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوا، یہ دنیا کا فیکٹ بتاتا ہے، دنیا کے حقائق بتاتے ہیں. اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا، فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ، قسم کھا کے فرمایا کہ آدمی کا مال کبھی صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا. چنانچہ فرمایا کہ وہ لوگ جن کی تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں، جن کے گھر میں غربت ہوتی ہے، جن کے گھر میں پریشانی ہوتی ہے، جن کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، وہ لوگ جب صدقہ کریں گے تو اللہ ان کو صدقے کا اجر کئی گنا بڑھا کے دیں گے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف وہ دے جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، بلکہ غریب آدمی بھی صدقہ دے، غریب آدمی بھی صدقہ دے، اپنی وسعت کے حساب سے دے. اگر 100 روپیہ تنخواہ ہے تو اس میں سے 10% حصہ دے، 5% حصہ دے دے، 2% دے دے، لیکن متعین کر کے دے کہ میں ہر مہینے اپنی تنخواہ کا اتنا حصہ صدقہ کیا کروں گا. آپ یقین کیجئے گا کہ آپ کو اپنی اکاؤنٹنگ کے اندر سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ حساب کرتے ہیں کہ یہ دیکھو صدقہ کرنے سے یہ برکتیں آئیں، یہ فائدے ہوئے، بہت سی چیزیں ہیں ایسے. ایک بات یہ. دوسری بات، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مُظْلِمَةٌ صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا. کسی شخص کے اوپر ظلم ہو، یعنی کسی شخص کی بے عزتی کی جائے اور وہ اس کو پی جائے، اس کے اوپر صبر کر جائے، تو اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے کہ اللہ ایسے شخص کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں. کہیں لڑائی ہوتی ہے، ہر بندہ غصہ کر کے، مقابلہ کر کے دوسرے کو مارنے کی، دبانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو لڑائی ہو، جھگڑا ہو، وہاں غصہ دکھانے کے بجائے چپ ہو جاؤ. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا. گھروں گھروں میں جھگڑے ہیں، ایک دوسرے سے دل کیوں خراب ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے عزت نہیں کی، اس لیے کہ اس نے کوئی ایسا جملہ بول دیا جو بے اکرامی والا جملہ ہے، ایسا جملہ بول دیا جس سے آپ کو اپنے اندر انسلٹ محسوس ہوئی، دل میں برا لگا کہ اس نے ایسے کیوں بولا، ایسے کامنٹ کیوں دیے مجھے. اگر اس وقت چپ ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے کہ اللہ زادہ اللہ بہا عزا، اللہ اس چپ رہنے کی برکت سے اللہ اس کی عزت کو مزید بڑھائیں گے. اور آج ہماری عام پنچایتیں بھی یہ کہتی ہیں، ایک چپ سو سکھ، من صمت نجا. جو چپ ہو جاتا ہے ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں. تو جو بندہ خاموش ہو جاتا ہے ایسے معاملات کے اندر، اپنے کامنٹ نہیں دیتا یا مقابلے میں نہیں آتا، اللہ اس کی عزت بڑھاتے ہیں. اور تیسری چیز بڑی زبردست بات ہے، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. اگر کوئی شخص اپنی عادت مانگنے کی بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، غریبی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں یہاں سے مانگوں گا اتنے پیسے ملیں گے، وہاں سے مانگوں گا اتنے پیسے ملیں گے، یہ کام کروں گا یہ ہو جائے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ اس پہ فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں ہم روزی کماتے ہیں، روزی کمانا ضروری ہے، ہم مزدوری کرتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں اور بہت سے کام ہیں دنیا کے، یہ سارے کام کرتے ہیں. ان سارے کاموں سے اللہ رزق کا دروازہ کھولتے ہیں.
اللہ روزی کا دروازہ کھولتے ہیں، لیکن دروازہ پھر بھی اللہ ہی کھولتے ہیں۔ کوئی مکینک بننے سے امیر نہیں ہوتا اور کوئی مزدور بننے سے غریب نہیں ہوتا۔ تو میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 6 مہینہ کاروبار کرتے ہیں اور 6 مہینہ کعبۃ اللہ میں جھاڑو لگاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ نوکری کرنی ہے۔ کئی ایک ایسے لوگ ہیں اور بڑے مشہور ہیں دنیا کے اندر۔ تو مزدوری کرنے سے کوئی فقیری نہیں ہوتی۔ رزق کا دروازہ اللہ کھولتے ہیں۔ بعض ایسے انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں لیکن فیکٹری آنر ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو MMB ہوتے ہیں لیکن وہیں پر ملازم اور نوکری کر رہے ہوتے ہیں اور اسی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا۔ روزی کا دروازہ اللہ کھولتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ 7 دن تک سجدے میں پڑے رہے تو ارزافات کھلا، اور ارزافات یعنی آسمانوں کا منظر کھلا اور سامنے دیکھا کہ میکائیل کھڑے ہوئے ہیں۔ جبریل نے کہا کہ ہاں میکائیل، اب اس کی روزی کا دروازہ کھول دینا چاہیے۔ فرمایا رک جاؤ، ابھی تھوڑا کچا ہے، ابھی اس کی نظر مخلوق پر ہے، جب اس کی نظر خالق پر ہو جائے گی پھر اس کی روزی کا دروازہ کھلے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو 8 دن بھوکے رہتے تھے، فاقے سے گزارتے تھے، حاجی صاحب کے دسترخوان پر 500 لوگ آ کے کھانا کھاتے تھے۔ تو جو شخص کسی سے مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے تو اللہ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ہاں مجبوری ہو گئی، کوئی قرضہ لینا ضروری ہے تو سب سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کرے، اللہ جی میں قرضہ لینے جا رہا ہوں، کسی سے سوال کرنے نہیں جا رہا۔ اور جو بغیر کسی حاجت کے کسی سے سوال کرتا ہے تو قیامت کے دن ایسے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ اللہ سیاہ کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں، اللہ کے نبی نے اس پر قسم کھائی ہے۔ پہلی بات کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسی شخص نے مصیبت میں صبر کر لیا، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی شخص نے حاجت کے وقت اگر کسی سے سوال نہیں کیا، صرف اللہ سے مانگا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا تو پھر اللہ اس کے فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اب وہ ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے، فقیری ہی کرتا رہتا ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں جس پہ اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے۔ باقی 4 نصیحتیں انشاءاللہ درس کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ربنا تقبل